اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دن کو ہم سوتے ہیں، رات کو کماتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو میں نے معیشت کے لیے بنایا ہے. اسی طرح جمعہ کی نماز پڑھ کے، جمعہ کی چھٹی صبح سے لے کر جمعہ، نماز جمعہ پڑھنے تک ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. کسب حلال کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنا فضل کا بیان فرمایا. تو یہ جو بندہ ہاتھ سے کمائی کرتا ہے، حلال کمائی کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے الکاسب حبیب اللہ. ہاتھ سے کمائی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا دوست ہے، دوست. کہیں لکھا گیا کہ الحاج حبیب اللہ، المصلی حبیب اللہ، نہیں، الکاسب حبیب اللہ. کلیئر ہے؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی اور اس میں تمہاری لیے روزیاں مقرر کی ہیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. دیکھیں اللہ یوں بھی کر سکتا تھا کہ ہر ایک کو مفت میں کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اترتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر ہم رزق زیادہ دیتے تو یہ انسان فساد برپا کرتے زمین میں. پھر تو ہم جب کمانے سے بے فکر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ کسی اور کے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. اور ہم نے دن کی نشانی دیکھنے کے لیے بنائی تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکو. اس طرح حدیث مبارکہ میں بھی اس کی کثرت ملتی ہے جن سے کسب و کمائی کی فضیلت اور اہمیت وہ اجاگر ہوتی ہے. تو حدیث مبارکہ میں ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال مال کو طلب کرنا دوسرے فرائض کی ادائیگی کے بعد فرض ہے. تو آپ لوگ جو بھی پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ میں کسب حلال اختیار کروں گا. یہ جتنے غلط کمائی کرنے والے ہیں سارے پڑھے لکھے ہیں. آپ لوگ میری بات سے اگر اتفاق کر رہے تو آپ ادھر ادھر دیکھیں تو آپ کو بہت کم بندے سے ملیں گے جو لکھنا پڑھنا نہیں تھے اور وہ غنڈہ گردی کرتے ہیں. یہ زیادہ تر جو شرارتیں کرتے ہیں معاشرے میں یہ لکھا پڑھا لوگ کرتے ہیں، لکھے پڑھے ہوتے ہیں. بینک میں چلے جائے، عدالت پہ چلے جائیں، جہاں پر بھی چلے جائے 2 نمبری لکھا پڑھا بندہ کر رہے ہیں. اچھا، ما اکل احد طعاما خيرا من ان ياكل من عمل يده ان نبی اللہ داود علیہ الصلاۃ والسلام كان ياكل من يده. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. ہر نبی نے کوئی نہ کوئی کام وہ سر انجام دیا ہے معیشت کے لیے. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کشتیاں بنایا کرتے تھے، داؤد علیہ السلام زرے بنایا کرتے تھے. سارے انبیاء جو ہیں وہ اب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہیں چرائی ہوں. اب علیہ السلام خود مکے اہل مکہ چند پیسوں پر وہ چراتے تھے. لأن يتحتى أحدكم مذمة على ظهره خيراه من أن يسأل أحدا فيعطيه أو ينفعه. آدمی اپنی پشت پر لکڑیاں لا کر انہیں بیچ کر کماتے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے پھر وہ اسے دے یا نہ دے. تو آگے اور حدیث میں ہے ان اللہ یحب المؤمن المحتوف. اللہ تعالیٰ حرفت والے مومن کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مصافو فرمایا تو آپ نے ان کے ہاتھوں میں سختی محسوس کی. آپ نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اپنے باغ میں کھودال اور پاوڑے چلاتا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ چھوم لیا اور ارشاد فرمایا یہ ہتھیلی اللہ جل جلالہ کو بھی پیاری ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ عاطف آپ کا محض اتفاق نہیں ہوا ہوگا یہ. ٹھیک ہے یہ صرف آپ کہیں باہر چلے جائیں یا آپ پتہ نہیں گاؤں میں ہوں کہاں پہ ہوں تو وہ آپ کو مطلب بدتمیز نظر آتے ہیں. بدتمیز میں کمائی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. یہ جو اچھے اچھے الفاظ کہتے ہیں نا کہ یہ تشریف لائیے اور یہ کریے یہ کریے اور پھر بعد میں آپ کو ٹانکا لگاتے ہیں پھر وہ انجیکشن آپ نہیں بھول پاتے کہ کہاں پہ انہوں نے انجیکشن لگایا ہے اور کس اچھے طریقے سے. وہی کہ میں بتا رہا ہوں. یہ لے کے پڑے گدے ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے عاطفہ نصرت یہ میں اس کا بات کر رہا ہوں. تو جو ان پڑھ ہوتے ہیں بیچارے ان کو کیا پتا. وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی آ کر وہ یہ آوازیں لگاتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دوپہر کا ٹائم ہوتا آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے وہ اونچی آواز سے بولتے تھے او خود اے محمد ماذا تقول ربک. ٹھیک ہے. دربار نبوت کی بھی وہ لوگ خیال نہیں رکھتے تھے. تو خیال نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا وہ بیچارے سمجھتے نہیں تھے. سمجھنا کچھ اور ہے اور جان بوجھ کے کسی کو چکرانا وہ اور باتیں ہیں. کعبے کے گرد چکر لگانے سے وہ چکر ختم نہیں ہوتے ہیں جو لوگوں کو دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ہاں. کسی دل کو اذیت اور تکلیف پہنچا کے کعبے پہ جا کے رب سے مانگنا یا رات کو اٹھ کر رب کے سامنے رونا. ٹھیک ہے. یہ اس کی انسان کی غلط فہمی ہے کہ میں رب سے جو گناہ میں نے لوگوں کو کیے ہیں رب سے بخشش مانگوں گا. اچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو آپ علیہ السلام نے چوم لیا اور شاد فرمایا کہ یہ ہتھیلیاں اللہ جل جلالہ کو بھی پیاری ہے. دیکھیں یہاں پر مشقت کے آثار ہیں. ٹھیک ہے. ہاں آج میں نے پوچھا آج میں گیا ہوتا ٹماٹر کتنے کے 200 روپے کو کلو. رمضان سے ایک دن پہلے وہ میں گیا ہوا تھا تو لیمو 80 روپے کے کلو. آج 170 80 کا کلو. تو کیا کچھ ہو گیا. لوگوں کو ضرورت پڑی تو زیادہ کمانے کی نا کہ مولوی صاحب نے بھی ممبر پر بتایا کہ لوٹ مار کا مہینہ ہے خوب لوٹ مار کر لو. اور پھر اس کے بعد کیا ہے جلدی جلدی دکان بند کیا کرے. کیا ہے وہ تکبیر اللہ فوت نہ ہو جائے. باغ رہا ہے یہاں پر لوگوں کو چونا لگا رہا ہے. یہ ہماری بس بدبختی ہے. اچھا آگے پڑھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ایک شخص کا عذر ہوا. صحابہ کرام نے اس کی جسمانی قوت کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ کیا اچھا ہوتا اگر یہ آدمی خدا کی راہ میں نکلا ہوا ہوتا. آپ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کی خاطر طلب معاش کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے تو یہ خدا کی راہ میں ہی ہے. خدا کی راہ میں ہی. اور اگر یہ اپنے بوڑھے والدین اور کی خدمت کی خاطر کسب مال کے لیے نکلا ہو تو بھی خدا کی راہ میں ہے. اور اگر اپنے آپ کو حرام سوال سے بچانے کی خاطر کسب معاش کے لیے نکلا ہوا ہے تو بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے. دیکھیں یہ سارے اللہ کے راستے میں ہیں. جو بچے کے لیے کمائی کر رہے ہیں والدین کے لیے کما رہے ہیں سوال سے بچنے کے لیے. تو کسب معاش جو ہے یہ بہترین طریقہ ہے. تو آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں بعض ہمارے اسٹوڈنٹ یہ ہوتے ہیں کہ ان کو جو قبلی نوکری نہ ملی تو آئندہ کچھ کام وہ اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھ پا رہا. میں یہ سبزی بیچوں گا یہ کروں گا. نہیں بھیا آپ لے کے پڑے ہوں تو آپ اچھے انداز سے لوگوں کو گائڈ کر سکو گے. شاید اللہ نے آپ کے لیے تجارت کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہوں جو آپ کو نوکری کے اندر نہ ملی یا آپ کو ایسی آزادی تجارت کے اندر دی گئی ہے جو آپ کو نوکری کے اندر وہ آزادی نہیں ملتی. تو ٹھیک ہے. اچھا کسب معاش کا یہ جو ہے یہ سب سے بڑا فضیلت والا ہے. اللہ رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا تم لوگ خرچ کرو من طیبات ما کسبتم جو رزق تم حلال تمہارے پاس ہیں ان سے خرچ کرو.
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے وہ زمین سے نکالا ہے، جو تم خوب کمائی کرتے ہو۔ دیکھو عربوں میں ایک رواج ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے نا، یا حج کے روزے دن ہوتے ہیں، تو وہ یہ حجاج کرام، یہ معتمرین حضرات خوب وہ خرچ کرا دیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے اس میں خیر، کسی کو زکوٰۃ دینا، یہ بہت بہتر عمل ہے۔ تو بندے کا حلال کی کمائی ہو تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور آپ لوگوں کو شاید یہ معلوم ہو کہ اس دیہڑی مزدوری کے اندر اللہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو ایسا دے دیتا ہے کہ باقی لوگ وہ دنگ رہتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں بیچارے کہ یہ کس طرح اس کو ملے، اور کوئی مانگ مانگ کے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ لہذا کسب معیشت جو ہے دوسرے کے مانگنے کی بجائے خود اپنے کندھوں کے اوپر انحصار کرنے کو کہتے ہیں۔ تو کسب معاش کے تحت فرمایا کہ کسب کی صورت ہیں، ان میں سے بہتر کسب جہاد کے ہیں۔ بہترین مال جو ہے وہ جہاد کا ہے، جس میں انسان کو مال غنیمت کا کے حصول کا خیال دل میں بالکل نہیں ہو، بلکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی دین کی سربلندی ہو۔ اس کے بعد دوسرا درجہ تجارت کا ہے، بہترین مال غنیمت، اس کے بعد تجارت ہے، اور اس سے یہ مقصود بھی اپنے نفع کے حصول کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی خدمت ہو، ان کی حاجت روائی ہو۔ دیکھیں آپ نے دکان کھولی تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری ہو جائے اور اللہ مجھے بھی کچھ دے دے، میرے بچوں کو بھی کچھ دے دے، تو بات بن جائے گی۔ صرف یہ نہیں کہ بس میں کماؤں میں کماؤں، نہیں نہیں، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد سب سے بہتر پیشہ کتابت ہے۔ تیسرے درجہ جو ہے وہ زراعت اور کھیتی باڑی کا ہے۔ چوتھے درجے پر کتابت ہے، رائٹنگ، کسی کے لیے بک وغیرہ لکھنا، کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ علم کی خدمت ہوتی ہے بلکہ دینی علوم، شرعی احکام اور انبیاء و بزرگوں کے احوال بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان پیشواؤں کے درجے ہیں جو عالم کی بقا اور معاشر و تمدن کی اصل ضروریات کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں، مثلا معماری، چونکاری، گھی نکالنا، روٹی بیچنا، سوت کاٹنا، کپڑے سینا، یہ ان کے بعد اس کا درجہ ہے۔ اچھا، انسان کے لیے جو کسب معاش کے کئی درجے ہیں، تو بعض صورتوں میں یہ فرض ہیں اور بعض میں حرام، بعض صورت مباح اور بعض مستحب ہیں۔ انسان پر جو فرض ہیں وہ کون سی ہیں؟ انسان پر کسب و کمائی اس وقت فرض اور ضروری ہوتی ہے جب اس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جس سے وہ خود کھانے کی ضرورت پوری کر سکے اور اپنے اہل و عیال کو کھلا سکے۔ اگر ایک دن کا کھانا موجود ہے تو ایک دن کمانا فرض نہیں ہوگا۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں یہ کاروبار کو اپنے اوپر اس طرح مسلط کر دیتے ہیں کہ اس کو فرض سمجھ کر نمازیں اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، بس یہ بھائی کما رہا ہے، ایک مشین ہے لگا ہوا ہے۔ تو یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کے پاس ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ تو بہت زیادہ دنیا کے پیچھے لگنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ایک ماہ کا کھانا موجود ہے تو ایک ماہ تک کمانا فرض نہیں ہوگا، غرض جتنے دن کا کھانا موجود ہے اتنے دن کمانا فرض نہیں ہے۔ حرام، حرام کیا ہے؟ کوئی شخص اگر غرور و فخر اور اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے کماتا ہے تو چونکہ فخر و غرور اور دکھلاوا ہے، لہذا اس نیت سے کمانا بھی حرام ہوگا، اس کی وجہ سے انسان سخت گنہگار ہوگا۔ آواز سارے اسٹوڈنٹس کو لے رہے ہیں؟ انم آپ سن رہی ہیں؟ انم بی بی، ہاں، بیچ میں سے کوئی کوشچن ہو تو آپ ادھر کر سکتے ہیں۔ مستحب کیا ہے؟ اگر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت سے زائد اس نیت سے کمایا جائے کہ اس مال سے مسکینوں، فقیروں اور حاجت مندوں کی مدد کروں گا تو ایسی کمائی مستحب اور باعث اجر ہے۔ اگر
کوئی شخص اپنی ضروریات سے زائد اس نیت سے کماتا ہے کہ اس مال سے میں اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کروں گا، تو اس نیت سے کمانا مباح ہے۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ جس کے کرنے سے نہ گناہ ہو اور نہ کرنے سے نہ ثواب ہو، یہ سب کانا کانا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ کھا رہا ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے، بس ویسے ہی کھا رہا ہے جس طرح اکثر ہم مہمان وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو یہ مباح ہے، نہ ثواب ہے، اگر نہ کھائے تو گناہ بھی نہیں۔ اچھا، کمائی کے پھر چند صورتیں ہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے کمایا جائے، اتنا کمانا جس سے انسان اپنی کمر سیدھی رکھ سکے، کیونکہ اتنے کمانے کے بغیر بندہ وہ عبادات نہیں کر پاتا۔ اہل و عیال کے لیے جس طرح اپنی ذات کے لیے فرض ہے، اس طرح اس کی بھی ہے۔ اس کے علاوہ والدین اگر بوڑھے ہیں تو ان کی دوائی اور ان کی خدمت یہ بندے کے اوپر لازم ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بچے لوگ اس طرح پالتے پولتے ہیں تاکہ وہ بڑھاپے میں کام آ سکیں، تو ان کے لیے بھی خدمت یہ ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بعض رشتہ دار شریعت نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ رشتہ دار، عورت، بچہ، ان کے گزارے کا نہ کوئی سامان ہے اور نہ وہ کمانے پر قادر ہے، تو ان کا خرچہ ان کے قریبی رشتہ داروں پر فرض ہے۔ قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ چاچا، ماں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے اوپر بھائی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایک ہے اور اس کے رشتہ دار کئی مسکین فقیر ہیں تو صاحب وسعت بھی ہو تو خرچ سب پر تقسیم کر کے ان کے گزارے کا خرچہ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کے یتیم، غریب، بیچارے، لاچار یہ کئی رشتہ دار ہیں، تو سب کے اوپر ان پیسوں کو تقسیم کر کے ان کو دیا کریں۔ یہاں پر ذہن میں ایک بات رکھیں، بعض جگہ پر ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بیوہ ہوتی ہیں، جن کے شوہر فوت ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن شوہر نے اس کو بہت سارا مال چھوڑا ہوا ہوتا ہے، 15 20 25 سو کے تولہ سونا ہوتا ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں۔ 20 25 کے بجائے اگر 8 9 بھی ہوں تو وہ بیوگی اور جو بچے کی یتیمی ہیں ان کو آگے آگے کر کے لوگوں کو دکھلاتی ہیں کہ میں بیوہ ہوں، یہ یتیم بچے ہیں، ان کا کوئی ہے نہیں، تو وہ خیر زکوٰۃ وہ اکٹھا کر لیتی ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جس کے ساتھ 7.5 تولے سونا ہو یا ضرورت سے زیادہ دیگر اشیاء ہو تو وہ خود زکوٰۃ دے گی، بجائے اس کے کہ وہ لے لے۔ کلیئر؟ لائن پہ 22 اسٹوڈنٹس ہیں میرے، ابھی پلے 2 4 کی آ رہی ہے۔ اچھا، کسب حلال کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں زمین میں پائی جانے والی حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں بھی کہیں جن اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوں تو وہ، ہاں یہ اسٹوڈنٹ کبھی 23 21 یا آگے پیچھے ہوتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہوتے رہتے ہیں بیچ میں سے، تو یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرا بھی روزہ بھی ہے، رات کو تراویح بھی پڑھانی ہے، تو وہاں پر مسجد میں لوگوں کے سامنے تراویح پڑھانا، اس میں 2 4 سپارے سنانا،
تو یہ تو مفت کی نہیں ہوتی نا، صبح اس کے اوپر بھی محنت مشق کرنی پڑتی ہے کہ بندہ مشق کرے اور پھر اس کو سنائے. تو یہ اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ صرف موبائل آن رکھے اور میں روزے کی حالت میں ویسے ہی دیواروں کو پڑھاتا رہا ہوں. تو اگر آپ لوگ ساتھ ہیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے تو میں خوش ہوں گا. پھر بندہ تھک جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، چل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. وہ اسٹوڈنٹ سارے وہ حاضر بھی ہیں اور رپلے ابھی آنا وہ شروع ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. اچھا، حلال کمائی تو اللہ فرماتے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو. شیطان کے پیچھے چلنا کیا ہوتا ہے؟ ہر بینک کے پاس آپ جائیں، وہاں پر آپ کو بڑی بڑی اشتہاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا خاصا بندہ وہ چیئر پہ بیٹھا ہوگا اور ATM کارڈ ہاتھ میں ہوگا. یہ آپ لوگوں کو اینڈ ڈائریکٹ سود کی دعوت دے رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان، خوب کماؤ لگاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو. آگے اللہ رب فرماتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. جس شخص نے حلال مال کما کر اپنے کھانے یا پہننے میں خرچ کیا، اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی کو کھلایا یا پہنایا، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. روایت میں اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد اور خادم پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. طلب الحلال واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ حلال ہے. من طلب الدنیا حلالا استعفانا عن المسألة ولقطعنا على جاره وسعيا على عياله جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. یہ شخص مال و دولت کو حلال طریقے سے کمائے تاکہ لوگوں کو سے سوال کرنے سے بچے، ہمسائے پر مہربانی کرے اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات پوری کرے، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا رہے گا. تو یہ تو احادیث مبارکہ میں سے کچھ احادیث ہوئی. طوبی لمن طاب کسبہ، خوشخبری ہو اس کے لیے جس کی کمائی پاک ہو. ابھی جو حلال صورتیں ہیں حلال کمائی کے، تو اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے گی. یہ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں کہ جہاد کا لغوی معنی جد و جہد اور کوشش کرنا ہے، اور اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنا، لڑنا، یہ جہاد کہلاتا ہے. جہاد کے غلبے کی صورت میں کافروں سے جو مال لیا جاتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. یہ مجاہدین کے درمیان اس کو تقسیم کیا جائے گا، اور یہ سب سے اعلیٰ قسم کا سب ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی وجعل الذل والصغار على من خالف امری. آپ علیہ الصلوۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رزق میرے نیزے کے ساتھ تلے رکھا گیا ہے، اور جس نے میری مخالفت کی اس کے لیے ذلت اور رسوائی مقرر کی گئی ہے. لیکن مال غنیمت اس وقت سب سے اہم ذریعہ ہوگا جب آپ کی نیت دین کی سربلندی ہو، نہ کہ مال غنیمت کا حصول ہو. اس طرح ایک اور کام ہے صناعت، کسی چیز کو بنانا، جیسے ہماری چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں، یعنی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کر اس کو فروخت کر کے اسے روزی کمانا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ یہی پیشہ اختیار کیا کہ کوئی نہ کوئی چیز بنا کے اس کو بیچ لے. حضرت آدم علیہ السلام کا لوہے کی صنعت تھی. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہیں بنا کر فروخت کرتے تھے اور اس سے نفع کمایا کرتے تھے.
اسی طرح زراعت ہیں، کھیتی باڑی، اس کا لغوی معنی کھیتی بونا، اصطلاحی معنی کھیتی باڑی کر کے اپنی روزی کا بندوبست کرنا۔ یہ پیشہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر اترنے کے بعد اختیار کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کثیر تعداد خصوصاً انصاری صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہی معمول اور پیشہ تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک غراسہ، غراسہ یا غرس و غرسن کہتے ہیں درخت لگانے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ درخت لگا کر اس آمدنی روزگار کا انتظام کرنا۔ کسی کے ساتھ زمین ہے اور اس میں باغ وغیرہ لگوایا تاکہ اس سے وہ کھا سکے، پی سکے، بچوں کے اوپر خرچ کر سکے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے اور اسے کوئی پرندہ یا انسان یا جانور کچھ کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، اجارہ۔ تم لوگوں نے کبھی پہلے اجارے کا نام سنا ہے؟ اچھا، اجارہ ہوتا ہے کام کا بدلہ اور عوض۔ آجر کہتے ہیں، آجر مزدور کو کہتے ہیں۔ اجارہ کسی بندے کو مزدوری پہ کوئی چیز دینا، یہ اس کے لفظی معنی ہوئے۔ اصطلاحی معنی اجارہ کا ہے اپنے وقت اور بدن کی خدمات پیش کر کے اس کا معاوضہ وصول کرنا۔ مثلا کوئی شخص تعلیم کو اپنا مشغلہ بنا کر اس کی تنخواہ سے گزارا کرتا ہے۔ جس طرح ابھی میں ہوں، آپ لوگوں کو کلاس پڑھاتا ہوں تو اپنا وقت اور خدمت میں نے پیش کی ہے یونیورسٹی کو، یونیورسٹی اس کے بدلے مجھے کچھ وہ معاوضہ وہ دے گا، تو اس کو کہتے ہیں آجر۔ یہ تمام جو ملازمتیں ہیں جو تنخواہ سے اپنے روزگار کا انتظام کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکری چرا کر اجرت وصول کی، اس کو کہتے ہیں اجرت۔ آپ علیہ السلام بھی بکری چرایا کرتے تھے اور مزدوری کا نمونہ امت کے سامنے آپ علیہ السلام نے پیش کیا۔ اسی طرح کسی کی وکالت کر کے جو وکیل فیس لیتا ہے، جاڑ پونک تعویذ کر کے اجرت لینا وغیرہ بہت سے پیشے اس میں آتے ہیں۔ ہاں، وہ اجارہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ، وہ جو زمیندار ہوتا ہے آپ کے علاقے میں، پنجاب کے علاقے میں زمیندار وہی ہوتا ہے جس کی زمینیں ہوتی ہیں۔ ہمارے کے پی میں زمیندار وہی ہیں جو کسی پرائے کی زمین میں کام کرتا ہوں۔ تو میں آپ کے علاقے کے مطابق سے بات کر رہا ہوں۔ زمیندار نے اپنی زمین دی کسی مزدور کو کہ آپ اس میں وہ کریں، اور پھر میں آپ کو پر ڈے یا پر منتھ یا فصل کاٹنے کے بعد آپ کو مزدوری ملے گی اتنا اتنا، تو اس کو کہتے ہیں اجارہ۔ اچھا جی، منیبہ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک۔ ہاں ہاں، وہ زمین اس کو دے دیتے ہیں، اس کو اجارہ کہتے ہیں کہ زمین کا پورا بندوبست وہی زمیندار کرا دیتا ہے، زمین اس کی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ مالک اس کو دوائیوں کے پیسے بھی دیتے ہیں، بعض وقت زمیندار وہ نہیں دیتے، یہ مختلف صورتیں بھی اس کے اندر آتی ہیں، لیکن ایک اپنے سروسز پیش کرتا ہے اور دوسرا اس کی مدد کرتا ہے زمین، یا جس طرح یہ گاڑی وغیرہ ڈرائیور حضرات چلاتے ہیں۔ اچھا، ایک ہے خراج، اس کا معنی ہے کسی شخص سے قرض وصول کرنا۔ یہ بھی کسب کی ایک صورت ہے کہ حاجت اور ضرورت کے وقت کسی سے قرض لے کر اسے کوئی کاروبار کرنا اور اپنی ضروریات پورنا اور پھر دوسرے کا قرض واپس کر دینا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے مال اس نیت سے لے لیتا ہے
کہ انہیں میں واپس کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیتے ہیں، اور جو اس نیت سے لیتا ہے کہ واپس نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بربادی کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل کسی سے قرض نہ لے، بالکل نہ لے۔ 5,000 کے موبائل سے کام چل رہا ہو تو 20,000 کی موبائل ضروری نہیں ہے، بالکل قرض نہ لے۔ اگر مجبوری ہے قرض لینا ہے پڑے تو پھر نیت کرے کہ انشاءاللہ مقررہ وقت سے پہلے ادا کروں گا۔ جو پیسے ہاتھ لگ گئے سب سے پہلے قرض دار کو دیں، تاکہ آپ کو ذہنی سکون بھی ہو اور آخرت کی فکر بھی وہ نہ ہو۔ اچھا، وراثت، جب مرتا ہے تو اس کی جو باقیات ہیں وہ اس کے بچوں کو ملتا ہے، تو اس عمل کو وراثت کہتے ہیں، اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے۔ یہ بھی کسب حلال کی اقسام میں سے شمار کیا گیا ہے، کیونکہ وارث کو اگرچہ یہ مال بغیر وہ محنت سے ملا ہے، تاہم جس سے ملا ہے اسے تو کمائی کی صورت میں ہی حاصل ہوا ہے۔ تو یہ جو بڑے محنت کرتے ہیں تو اسی وجہ سے کرتے تاکہ ہمارے بچوں کو آسانی رہے۔ تجارت جو ہے یہ بہت سارے صحابہ خصوصاً مہاجرین کا ذریعہ معاش جو ہے وہ تجارت تھا۔ انصار جو تھے مدینہ کے رہنے والے وہ کھیتی باڑی کے عادی تھے، کیونکہ وہاں پر زمین کھیتی باڑی کے لائق ہیں۔ مکہ مکرمہ کی زمین ہے وہ سنگلاخ ہے، وہاں پر یہ کھیتی باڑی کرنا ناممکن ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ تجارت کرتے۔ اور ان صحابہ کے لیے یہ بات ذکر کی گئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ جو صحابہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت ذکر اللہ، نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تجارت کرتے ہیں تو دنیا کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے وہ کرتے رہتے ہیں، تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ذکر، فکر، یہ اچھے اور برے مال کی تمیز، وہ ساری چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ آج کل بازار میں تو ہمارا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ریٹ ایک چیز کا بتائے گا، شاپر میں آپ کو دوسرا پیک کرے گا اور پیسے اپنی منمانی سے لے گا۔ اچھا، جو بندہ حلال کام نہ کرے ظاہری بات ہے وہ حرام چیز پہ جائے گا، وہ حرام ہی کھائے گا۔ تو قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کی کمائی پر بہت سا وعیدیں وہ آئی ہیں کہ جو شخص حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر کماتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ کیے بغیر اسے جس دروازے سے چاہیں جہنم میں ڈالیں۔ جو شخص حرام مال کھائے گا اگر اس مال سے صدقہ دے تو وہ قبول نہ ہوگا، اور اگر اسے چھوڑ کر مرے تو دوزخ کے دروازے تک کا اس نے تو شر چھوڑا۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ کہتے ہیں، دوسرے کو حقوق العباد۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، جنازہ پڑھنا، سجدہ تلاوت کرنا، یہ حقوق اللہ ہے۔ حقوق کے علاوہ جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ حقوق العباد ہیں۔ تو ہم نقصان حقوق العباد میں کرتے ہیں، معافی اللہ سے مانگیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جس کا ہم نے نقصان کیا ہوا ہے ان سے معافی مانگو، بچھڑے لوگوں کو ملا لو، اس کی دل جوئی کرو۔ بہت سارے لوگ اسی بارے میں ہیں کہ کب کوئی آ کے جو مجھ سے روٹا ہے یا رٹوایا ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوری، غلطی ہوئی، آئندہ ایسی بات نہیں ہوئی، بس۔ وعلیکم السلام۔
اچھا تو آپ لوگ بس کوشش کریں حلال کے لیے. حرام کمائی کیا ہے؟ یتیم کا مال وہ ظلم کھائیں، ظلم کر کے یتیم کے مال کو آگے پیچھے کر کے اس کو کھائیں تو یہ ظلم ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ کو برتے ہیں. تو یتیموں کا مال کبھی نہ کھائیں، وہ بچے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو چار بندے ہیں جس کا والد فوت ہو گیا تو جو سب سے چھوٹا ہے وہ نابالغ ہیں، بقیہ مرد عورت ہے یعنی بہن بھائی وہ بڑے ہیں. تو اگر وہ اپنے بڑے کے پیچھے خیرات وغیرہ کر لیں تو بعد میں اگر تقسیم ہوگی تو جو بڑے بڑے ہیں ان کے حصے میں سے وہ اس کو کاٹا جائے گا، جو بچہ ہے اس کے حصے میں سے خیرات کے پیسے نہیں کاٹیں گے. اگرچہ والد ان کا بھی تھا، کیونکہ یہ بھی نابالغ ہے، نابالغ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا، لہذا اس کا مال کو نہیں پایا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سارے اسٹوڈنٹس کو آواز کلیئر ہے؟ صرف منیبا کا مسئلہ ہے؟ اگر سارے کا ہے تو میں موبائل کو توڑ کر کے پھر کر لوں، کیا کروں؟ آپ مجھے ریپلائی کریں. اچھا آواز کلیئر ہے؟ شکر ہے. جس کا مسئلہ ہو تو پھر وہ اپنے سگنل وغیرہ چیک کریں. تو ہمارے حرام کی کمائی میں سے سب سے پہلا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے عورت کو وراثت میں حصہ نہ دینا. ہمارے کھیتی میں تو اکثر ہوتا ہے، پنجاب میں پتہ نہیں، اس کا مجھے کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہے، اور دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن یہاں پر 90% لوگ جو نمازی ہیں ان میں سے 5% اگر دیتے ہیں وہ اور بات ہے، باقی 85% نہیں دیتے. 85% یہ بچوں کو جو حصہ دیتے ہیں وراثت کا تو بچی کو نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جائے. اچھا ایک اور مسئلہ ہے حرام کمائی کا، وہ ہے رشوت لینا. یہ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا اور لینے والا. ٹھیک ہے. عام طور پر مشہور ہے رشوت لینے والا اور دینا، نہیں، رشوت دینے والا اور لینے والا. جب دینے والا دے رہا ہے تب وہ لے رہا ہے، دینے والا نہ دے بس بات ختم ہو جائے گی. وہ کب تک چیخے مارے گا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 بندوں کا کام نہ ہو، چھٹا بندہ آ کے وہ کہتے ہیں بات کیوں بگڑی جی، پیسے وہ مانگ رہے تھے، چلو چلو کوئی بات نہیں میں دوں گا، بس بات ہی ختم کر دی تھی. تو رشوت دینے اور لینے والے دونوں کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. اور یہ رشوت کا جو ماحول ہے یہ پورے پاکستان کے اندر ہے، جہاں سے رشوت کسی کو ملتا ہے تو وہ رشوت سے کمائی کر کر کے پھر ایک گھر بنا لیتا ہے اور اس کے اوپر لکھتا ہے حامد ربی. یہ میرے اوپر میرا رب کا بہت بڑا فضل ہے کہ میں نے گھر بنایا حرام کی کمائی سے. اور جس کی جمپی ہے تو اٹ مین کہ اس کے اوپر اللہ جو فضل و کرم ہے وہ نہیں ہے، اللہ کا فضل و کرم اس پہ نہیں ہے اور اس رشوت خور کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر میں ایک اور بھی بات بتاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم رشوت نہیں.
اسٹوڈنٹس کو آواز کلیئر جا رہی ہے؟ اچھا، تو ایک رشوت ہے، اس کے علاوہ چوری اور ڈکیتی ہے، حاصل شدہ مال وہ بھی حرام ہے، چاہے چوری جس طرح بھی ہو، موبائل کے ذریعے ہو، لیپ ٹاپ کے ذریعے ہو، کسی ڈیجیٹل طریقے سے ہو، نئے انداز سے ہو، چوری چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ڈکیتی ہوتی ہے، وہی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ خیانت سے حاصل کردہ مال، کسی نے آپ کو مال دے دیا کہ اس کو فلاں کام میں استعمال کرے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنی جیب میں ڈال دیا کہ دیکھیں وہاں سے پھر اللہ بندوبست کر دے گا، تو یہ آپ نے خیانت کی۔ سود کی کمائی، سود لینا اور دینا شرعاً ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل تمام کاروبار تقریباً وہ سود کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، منسلک ہے۔ اس کے علاوہ فریب یا دھوکہ بازی، فریب یا دھوکہ بازی سے جو لوگ پیسے کماتے ہیں کہ عمدہ چیز کی قیمت لگاتے ہیں اور اس کے اندر جو چیز ہوتا ہے وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے دھوکہ بازی فریب بازی سے۔ یہ میڈیسن کی دنیا میں اگر آپ چلے جائیں تو شاید ہی آپ کو 1 نمبر دوا ملے، سارے 5-6 نمبر کی دوائی ملتی ہے، اوپر سے پیک صحیح ہوتا ہے، لیبل صحیح ہوتا ہے، اندر کی دوا بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ پرسوں ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ کسی نے مجھے کہہ دیا ہے کہ آپ شیل موبلیل کی کاروبار شروع کریں، شیل۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ تو باہر کی کمپنیاں یہاں پر بیچتی ہیں اور اس کے اوپر اس کا لیبل بھی لگا ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ کس طرح کماتے ہیں؟ اس نے کہا بڑا آسان کام ہے یار، بس آپ صرف ادھر آ جائیں، آپ کو بہت کمائی ملے گی۔ اس نے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا کہ وہ یہ کہ یہ شیل کی جو موبلیل وغیرہ یہ لاہور آتا ہے، تو لاہور میں ہم اس کے جو ڈکن وغیرہ ہیں وہ کھول لیتے ہیں، اس کے اوپر جو سیل ہے اس کو کھول لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم 2 نمبر کے موبلیل ڈلواتے ہیں اور اس کو دوبارہ سیل کرتے ہیں۔ تو یہ شیل موبلیل یا جو دوسری کمپنی ہے اسی کے نام سے بکتے ہیں مارکیٹ میں، کیونکہ اگر کوئی بندہ جو گیلن ہے اس کے اوپر جو ٹریکنگ آئی ڈی ہے اس کو ٹریک کرے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ تو شیل کی ہے، حالانکہ اندر وہ دوسرے نمبر کی چیز اس نے ڈالی ہوتی ہے۔ اور وہ موبلیل جو اوریجنل آتے ہیں تو کمپنیوں کے ساتھ ان لوگوں کی بات پہلے سے طے ہوتی ہے، تو ان کو اعلیٰ موبلیل کم داموں میں دیتے ہیں، تو ان کی کمپنی چلتی ہے، یہاں پر شیل کی کمپنی چلتی ہے، یہاں پر لوگوں کے جیب جو ہے اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور گاڑیاں کمزور پڑتی ہیں۔ دوائی کے اندر نیوا اگر آپ کو 5 نمبر کی دوائی ملے تو آپ شکر کریں۔ دوائی کے اوپر ویسے ریٹ لگے ہوتے ہیں۔ میرا ایک شاگرد ہے، اس نے کہا کہ استاد جی فلاں دوا 80 روپے کی آتی ہے، ہم 1350 کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ڈسٹریبیوٹر گاڑی میں لے کے دکان تک پہنچتے ہوئے اس کی قیمت 80 روپے، وہ بازار میں بیچاروں کو بیچتے ہیں 1350۔ ایک بیچارہ آدمی لوگوں سے خیر وہ اکٹھا کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو بوگس دوا لکھتی ہے، اور ساتھ یہ سرکاری اسپتال میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دوائی لے کے پھر مجھے دکھانا۔ وہاں پر کافی رش ہوتی ہیں، وہ بیچارہ دوائی لے کے آتا ہے تو دروازے میں وہ اس کا جو بندہ ہوتا ہے اس دوائی کو تھوڑا سا ہاتھ میں اٹھا کے ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ دوا صحیح ہے، وہ تو وہ اس میں سے جو انہوں نے ریکمینڈ کیا ہوتا ہے وہی دوائی وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس نے لے لیا بازار سے، یعنی جب اس کی نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس کو دیکھتا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کو ٹاسک ملا ہوتا ہے کہ آپ کے
ارد گرد جو میڈیسن کی دکانیں ہیں 5000 بوتلیں میں نے چھوڑی ہیں، اس کو آپ نے اتنے فلاں فلاں چیز کے بدلے آپ نے اس کو نکالنے ہیں. تو کسی کے سر میں درد ہے تبھی ہائیڈرلین، پاؤں میں درد ہے تبھی ہائیڈرلین، کسی کو گردے کا مسئلہ ہے تب بھی ہائیڈرلین، اور کسی کو الٹی آ رہی ہے اس کو بھی ہائیڈرلین وہ لکھتے ہیں، یا پیناڈال یا کسی اور قسم کی دوا وہ لکھتے رہتے ہیں. بس یہ پتہ نہیں، یہ جو کام ہم کرتے ہیں یہود بھی یہ کرتے تھے. یہود بھی یہ سمجھتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم تو چند دن بس جہنم کا جو عذاب ہے وہ بھگت لیں گے. ایام معدودہ سے مراد ان کی 40 دن، کہ 40 دن یا اسے کچھ کم ہوں گے پھر ہم جنت میں جائیں گے. اس طرح ہم بھی جو ہیں وہ بڑے نیازبین ہیں نا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی ہے، تو آپ علیہ السلام سفارش کریں گے تو ہم نے بھی بنی اسرائیل والا معاملہ ہی رکھا ہوا ہے. ہمارے شکلوں کو دیکھ کر ہندو مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ کر مسلمان کافر ہوتے ہیں. ایک بندہ آیا تھا سوات میں، وہ مسلمان ہو گیا انگریز کا، ٹھیک ہے، مسلمان ہو کے مسجد آیا، مسجد آ کے اس نے پانی پینا چاہا، دیکھا تو گلاس کو زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور نیچے ایک سوراخ بھی ہے. جو پیتا ہے پانی تو نیچے سے انگلی رکھ کے کھڑا ہو کے پانی پیتا ہے. اس نے پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یار یہ لوگ یہاں سے چراتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کے اندر ایک سوراخ بھی کیا ہوا ہے اور زنجیر کے ساتھ باندھا بھی ہوا ہے. اس نے کہا اگر تمہاری مسلمانی ایسی ہے تو پھر مجھے کافر ہی یا کفر ہی مجھے اچھا لگ رہا ہے. دوبارہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہمارے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے. ورنہ ہماری جو سخاوت ہیں اور کار روزگار کے جو اصول ہیں وہ تو کافر دیکھ کے وہ مسلمان ہوتا. بس افسوس کی بات. اچھا یہ ہمارا قمار اور جوئے کیا مجنی ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جوئے وغیرہ سے جو ہم کماتے ہیں یہ حرام کی کمائی. اس طرح بعض لوگ جو ہیں وہ انسانوں کے اعضاء کی تجارت کرتے ہیں. یہ انسان مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان ہو کافر ہو، زندہ ہو مردہ ہو، ان کی جو خرید و فروخت ہے یہ ناجائز، ٹھیک ہے، اور ان سے جو آمدنی ہم لیتے ہیں وہ حرام کی. اسی طرح جو شریعت نے جن کاموں کو حرام کیا ہے اس سے حاصل جو آمدن ہے وہ اجرت ہے وہ بھی حرام ہے، اس کا استعمال ناجائز ہے. مثلا زنا کی اجرت، نوحہ کر کے اجرت وصول کرنا، گانا بجانے اور ناچنے کی اجرت، ٹھیک ہے. یہ غیب کی جو خبریں بتاتا ہے، جس کو آپ لوگ جادوگر بولتے ہیں، کاہن، وہ ہتھیلیاں دیکھ کے آپ کی قسمت میں یہ کچھ لکھا ہے، یہ ٹھیک ہے، ان کے پاس نہ جائے کرے. اچھا، اس کو کاہن کہتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ایسے ممانعت آئی کہ کسی کے پاس جو وہ فیوچر کا حال بتائیں اس کے پاس نہ جائے. آپ لوگوں کو پتہ ہی یہ کبھی کبھی ان کی بات سچی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ 1000 باتوں میں سے ایک آدھی بات سچی ہوتی ہے، بقیہ 9999 یا 999 باتیں اس کی غلط ہوتی ہیں. لیکن ایک بات جو وہ صحیح کر لیتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کے پیروکار ہوتے ہیں. شیطان جنات ان کو فرشتوں سے کوئی بات سن لیتے ہیں تو وہ ان تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس طرح وہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی رضا جوئی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو جو ایک بات آدھی جو اس کی صحیح ہوتی ہے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس کو مشہور کرتے ہیں کہ فلاں جگہ میں ایک عامل ہے یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے. اچھا یہ منیبہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اپنے اعضاء کو، یہ نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اعضاء جو ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی. تو فرائض چیز کو ہم وہ ڈونیٹ نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے. یہ تو اسلام ایسا دین ہے جس نے 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے یہ مسائل ڈسکس کیے ہیں. اگر یہ ڈونیشن کا مسئلہ اسلام اجازت دیتا تو پتہ نہیں آج کتنے لوگ
وہ جو کمزور ہیں مالی لحاظ سے، ان کے گردے اور پتہ نہیں آنکھ ناک وہ کس کس کے ہاتھ سے روک ہوتا تھا، یہ ہوتی اس کے اوپر دین اسلام اور آئین پاکستان میں پابندی ہے تب بھی سرا ہو رہا ہے۔ انتقالی خون جو ہے یہ عطا اللہ، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کی جان بچتی ہے تو انتقالی خون اس صورت میں جائز ہے، اور بدن اس خون کو بناتا ہے، کیونکہ اندر جس طرح گاڑی میں ہم مبلیل ڈال کے پھر نکالتے ہیں مزید نیا مبلیل ڈالتے ہیں، جسم کے اندر خون دوبارہ بنتا ہے، کسی عضو سے اس کی کمی پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی عضو اس کے ساتھ کمزور نہیں ہو پا رہا، وقتی کمزوری ہوتی ہے، تو خون اس صورت میں جائز ہے کہ دوسرے کو، جس طرح کسی کی گاڑی کی بیٹری وہ کمزور پڑ جاتی ہے، دوسرے سے وہ اسٹارٹ کرتے اس کی گاڑی چل جاتی ہے، تو دیکھیں انتقالی خون سے دوسرے کے وہ جو ہے آپریشن وغیرہ وہ کرنا نہیں پڑتا، اور جگر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک، لیکن ان بیچارے کی بھی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ باقی مفتی حضرات سے آپ لوگ رابطہ کر لیں، وہ آپ کو انتقال اعضاء پہ تقی عثمانی صاحب کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو جدید دور کے جدید مفتی حضرات ہیں ان مسائل پر کافی وہ نظر رکھتے ہیں، تو وہ میرے سے اچھا حل آپ کو وہی بتا دے گا کہ جس طرح خون دوبارہ وہ بدن میں بنتا ہے تو جگر بھی دوبارہ چھوٹا سا ٹکڑا وہ پھر سے بڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں کہ جو قریبی رشتہ دار بیٹھا والد کو یا والدہ کو وہ جگر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ باہر سے دوسرے لوگ کو ہائر کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتے تانیہ، وہ میں بتا چکا ہوں۔ ہاں یہ جو جگر وغیرہ ہیں بعض اوقات ان کے رزلٹ اکثر وہ بھی وہ الٹ آ جاتے ہیں کہ دینے والے کی جو بیماری ہوتی ہے وہاں وہ بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، تو اللہ نے کسی چیز کے اوپر جو ممانعت کیا ہوا ہے تو اس کے اندر کچھ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے اختیار سے دیکھیں یہ مخلوق کس کی ہے، یہ تمام مخلوقات اللہ کی ہیں، اللہ نے کسی کو اندھا، کسی کو اپاہج اور کسی کو فلاں فلاں بنایا، تو یہ رب جانتا ہے، اس کے ساتھ کمپنی میں کوئی کمی نہیں تھی کہ اس کا ایک ہاتھ انہوں نے شل پیدا کیا کیونکہ یہ مال میں بس ایک کمزور سا ہاتھ آیا تھا، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ میرا حکم ماننے والا کون ہے، نہ ماننے والا کون ہے، جس کو ہم جگر اور گردے دیتے ہیں جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ لوگ اچھے اخلاق نہیں رکھتے، اچھا رویہ نہیں رکھتے، تو زندگی میں تو لوگ اتنی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے اللہ کی طرف سے، یہ تو لوگوں کی پریشانیوں کی وجہ سے جلدی بوڑھے ہوتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو 3 دن اس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب زندہ ہوتے ہیں تو 10 منٹ اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے، مسئلہ یہاں سے ہے، یہاں سے مسئلہ سدھر جائے تو اس کا جگر بھی کام کرے گا اور اس کو یہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا، یہاں ہم اتنا ٹینشن اس کو دے دیتے ہیں کہ بیچارہ 20-25 سال کی عمر میں اس کا شوگر ہوتا ہے، پھر وہ شوگر کے لیے بھی دوڑتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی لڑتا ہے، کھانا اپنے گھر میں کھا کے دوسروں کی غیبت کر کر کے اس کو تنگ کرتے ہیں ہم، تو ہمارا کام ہوتا ہے جب بچہ چلنے کا لائق نہ ہو تو اس کو انگلی سے پکڑتے ہیں، اور جو چلنے والے ہوتے ہیں ان کو گراتے ہیں، ہمارا کام بھی تو بڑا عجیب ہے نا۔ اچھا بات یہ شرعی کاموں شرعان جو کام حرام ہے اس سے حاصل شدہ ہونے والی آمدن، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مہین، بعض لوگ ایسے ہیں جو فضول باتیں خریدتے ہیں، فضول باتیں کے ساتھ خریدتے ہیں، یہ جو ہم نیٹ پیکج وغیرہ کرتے ہیں اس کے اوپر گانے بجانے سنتے ہیں،
پھر اس کو شیئر کرتے ہیں، پرسنلی میں بھی اور جرنلی بھی ہم شیئر کرتے ہیں، لیکن ہم فضول باتیں خریدتے ہیں اور پیکیجز جو ہم خریدتے ہیں تو یہی ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم، بغیر علم رکھنے کے ہم اس کو گمراہ کریں، ہم اصلاح کی نیت سے غلط چیزیں اپلوڈ کر کے شیئر کر کے تاکہ لوگ ہمارے ساتھ ہنسیں، تاکہ لوگ ہمیں شاباش دیں، اس وجہ سے ہم حرام چیزیں خریدتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، ٹھیک ہے، اور اسے ہم نے ہنسی مذاق بنا رکھا ہوا ہے۔ آج آپ فیس بک آپ کھولیں، سارے علماء کے پیچھے لوگوں نے وہ ڈرامے بنا رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو وہاں پر غلط تصویریں اور فحش فلمیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ اچھا، آگے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیٹ پہ کاروبار کرتے ہیں، تو وہ کاروبار اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک نے مسئلہ پوچھا کہ جی کہیں پر سرمایہ کاری کرنی ہے اور پھر وہ مجھے ایک ایپ اپلوڈ کرنے کے لیے دے گا، اور اس کو پر ڈے کے حساب سے 18 to 25 مرتبہ اس کو کھولنا ہے، اور جتنی بار کھولو گے تو پتہ نہیں، پہلے دن $1 ہوگا، اگلے دن 2 ہوگا، پھر تیسرے چوتھے پانچویں دن یہ زیادہ بڑھتا جائے گا، تو یہ کاروبار حرام ہے۔ اچھا، اور کوئی کویشچن وغیرہ ہوئے تو بتائیں، ہمارے ساتھ 20 منٹ رہتے ہیں، میں کافی تک ہوا ہوں۔ یہ سپاری کا کاروبار ہے، ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا، لیکن جس طرح یہ نسوار وغیرہ ہیں تو اس کے اندر بھی وہ جو لوگ عادی ہیں نشہ کے وہ لوگ لیتے ہیں۔ دیکھیں، تراویح پڑھنی ہے، تانیہ یونس تراویح پڑھنی ہے تو سنت کے مطابق، سنت طریقہ کیا ہے، پورے رمضان تراویح پڑھنی ہے، پورے رمضان، اور 20 ہی رکعت پڑھنی ہے۔ تراویح کو کم نہ کریں، علاوہ تلاوت کو آپ کم کریں، اگر آپ تکے ہوئے ہیں تو لمبی صورتوں کی بجائے 3 آیتیں پڑھا کریں۔ یہ کال سینٹر میں جاب جائز ہیں تو وہاں پر تو آپ بیٹھے ہیں، سروسز دے رہے ہیں، لوگ آپ کو کال کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب دے رہے ہیں جو کمپنی کی طرف سے ہے، تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی یہ پان اور نسوار اور سپاری سارے کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ ہمارے ایسے اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے وہ دکانیں کھولی ہیں تو وہاں پر آپ کو سگریٹ اور نسوار بالکل نہیں ملے گا۔ جس طرح یہ جو کیا ہیں، ہیئر ڈریسر جس کو آج کل کہتے ہیں، نائی، تو بعض ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ وہ شیو وغیرہ کسی کے نہیں کراتے، بس صرف بالوں کو وہ کٹائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اچھا عائشہ عامر، جس طرح مرد تراویح پڑھیں گے فیمیل بھی تراویح پڑھے گی، ٹھیک ہے؟ گھر کے اندر اگر کوئی ایسا ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، والد ہیں، تو گھر میں باجماعت تراویح پڑھیں، جس طرح یہ سعودیہ میں لوگ پڑھتے ہیں۔ تراویح پڑھنے والے کے بعد یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، والد وغیرہ اس طرح کے مرد حضرات، وہ اس کے بعد بچے، اس کے بعد عورتیں کھڑی ہوگی، اگر کہ ایک ایک ہوں یا دو دو ہوں یا چار چار ہوں، جس طرح مسجد جیسا صف بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے صف میں 5-6 بندے پھر دوسرے میں۔ اگر گھر میں چھوٹا بھائی ہے، وہ حافظ ہیں، وہ تراویح پڑھا سکتا ہے تو وہ کھڑے ہو جائے، بعد میں اس کا جو ہے والد صاحب کھڑے ہو جائیں،
پھر جو گھر کے دوسرے چھوٹے موٹے بچے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اینڈ میں اس کی جو والدہ ہے، بہن ہے، وہ کھڑے ہو جائیں. تراویح سنت ہے، پڑھا کرے. اچھا، رمضان میں سنت عمل پہ فرض کی جو ہے وہ اجر ملتی ہے. اکیلی فیمیل کیسے پڑھ لے؟ جس طرح نوافل پڑھتے ہیں، دو دو رکعت پڑھ لے، چار چار بھی پڑھ سکتی ہے. دو دو رکعت کی نیت باندھ دے یا چار چار رکعت کی باندھ دے، سارے جائز ہیں. ٹھیک. گھر میں کوئی تراویح پڑھانے والا نہیں ہے تو اکیلا اکیلا فیمیل ہے، دو چار فیمیل ہے تو اکیلا اکیلا پڑھ لے. ہر ایک اپنا اپنا وہ نیت باندھتے رہیں، سلام پہ وطن. Any question? We have till 60 minutes. اچھا، یہ حمدہ بتاتی ہیں کہ سفر نماز کے لیے ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے. تو یہ ہے میل کے اعتبار سے 16 میل پر ڈے کے حساب سے. تو 16 3 48 میل آپ کا ہونے چاہیے. شریعت میں سفر وہی ہے جو سردیوں کے چھوٹے دنوں میں ایک بندہ صبح سے دوپہر تک جتنا کر سکتا ہے تو وہ 8 میل کا فاصلہ یہ طے کر سکتا ہے، بقیہ دن آرام کا اور کھانے کا اور نماز کا. تو پر ڈے کے اعتبار سے یہ علماء نے 8 میل کا فاصلہ 16 میل کا فاصلہ بتایا ہے پر ڈے. تو 3 دنوں کا سفر 16 3 48 میل بنتا ہے. اگر آپ اس کو کلومیٹر میں کنورٹ کرنا چاہیں تو یہ 78 کلومیٹر ہے. تو اگر آپ کی نیت ہے کہ ہمیں 78 کلومیٹر مسافت سے جانا ہے، میں نے جانا ہے 78 کلومیٹر کے فاصلے پر، تب آپ مسافر ہیں، اپنے گاؤں سے اپنے علاقے سے نکل گئے اور آپ کے اوپر نماز کا وقت جو بھی آیا تو فرض نماز کو آدھا پڑھا جائے گا، صرف فرض نماز کو اور نہیں. آپ کے ساتھ گاڑی اپنی ہے تو سنت وغیرہ کو پڑھ لے. گاڑی جو ہے وہ کامن ہے جس طرح بس وغیرہ ہے، تو صرف فرض پڑھ لیں اور پھر آ کے بس میں سوار ہو جائیں. تب تک آپ مسافر ہیں جب تک آپ واپس نہ آئیں. اور اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ جب تک آپ کا سفر جو ہے وہ 78 کلومیٹر ہو اور آپ جدھر جا رہے ہیں آپ کی نیت 15 دن سے کم ہو. 15 دن سے آپ کی نیت کم ہو تب آپ مسافر کنسیڈر ہوں گے. اور مسافر کے لیے آنا جانا اور وہاں پر ٹھہرنے میں 2 4 5 دن جو ہیں یہ فرض نماز وہ آدھا پڑھیں گے. جس طرح ظہر، عصر، عائشہ. مغرب کی 3 رکعتیں وہ 3 ہی پڑھی جائے گی اور صبح کی 2 ہیں وہ 2 ہی پڑھی جائے گی. جی جی، فجر اور جو ہے مغرب میں اور اس طرح وطروں میں وہ کمی نہیں ہو سکتی. 3 دن کا سفر جو ہے
پرانے زمانوں میں اللہ خوب جانتا تھا کہ وہاں آئندہ لوگ گاڑی اور جہازوں میں سفر کریں گے، تو یہ جو ناپ وغیرہ لیا گیا ہے یا اندازہ بیان کیا گیا ہے وہ پیدل سفر کا ہے، تو آج کل بھی کوئی اگر 78 کلومیٹر کے فاصلے پر جاتا ہے تو یہ 3 دن کے جانے کے برابر ہیں۔ کبھی یہ کشتی میں جائیں، جہاز پہ جائیں، پیدل جائے، سائیکل پہ جائے، موٹر سائیکل پر، ساروں کا مسئلہ ہے۔ یہ اطفا نصرت ہمارے علاقے میں یہ رواج نہیں ہے۔ جب رواج نہیں ہے، لوگوں نے کہیں ضرورت محسوس نہیں کی، ورنہ یہ جو جو اسلام آباد وغیرہ ہیں، اس طرح بعض شہروں میں ابھی بنائے گئے ہیں۔ سفر کا اہتمام جو ہے، میں نے آپ کو افسردگی سے دیکھتا ہے، اپنے پیسے دیتے ہیں اور اپنے علاقے میں آپ قرض پہ روٹی اٹھا لیں، تب بھی آپ کے آنکھوں میں وہی تیزی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کے سگنل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو 16 میل سے بڑے ہیں تو میں نے آپ کو شہر نہیں بتایا، آپ کا علاقہ بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جس سوراب گوٹ میں رہتی ہیں یا جہاں پر بھی عطا اللہ صاحب جہاں پر یا سوراب گوٹ میں جو رہتے ہیں، یہاں پر وہ پتہ نہیں کس کس کالونی میں رہتے ہیں، تو وہاں سے وہ پھر آپ کے تانے کے جو حدود ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس میں نو یو آر اے پسنجر اینڈ یو آر آن جرنی۔
اسٹوڈنٹس کلاس ختم ہو رہے ہیں، ہمیں بہت مشکل سے دوبارہ کنیکٹ ہوا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملیں گے.